شمع تیری طرف لو لگے رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. قبلہ صاحبزادہ اتار حاجی عبید رضا اتاری سلم الباری بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے کچھ مدنی پھول بھی لیتے رہیں گے. ہم انشاءاللہ یاد خدا و مصطفیٰ بھی کرتے رہیں گے اور نعتوں کا سلسلہ بھی رہے گا. بزرگوں کو ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آتا ہو کہ ان کو کیا ضرورت ہے اس کی. ہاں دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جتنا ہم ایصال ثواب کریں گے تو اس سے ان کے درجات بلند ہوں گے. اچھا اب درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ صلی اللہ علی محمد. درود شریف یہ دعا ہی ہے نا، اچھا یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل ہو. اب دیکھیں درود پاک کی کتنی فضیلتیں بے شمار شمار ہیں. اور جو درود پاک کی فضیلتیں بھی ہیں، دیکھیں اخروی بھی اس کے فوائد ہیں اور دنیاوی فوائد بھی ہیں. اگر کسی نے اگر تجربہ کرنا ہو، وہ جیسی ہی پریشانی میں ہو، مبتلا ہو، جیسی آزمائش میں ہو، 1000 بار درود پاک پڑھ لے پہ دیکھ لے. 1000 بار 1000 بار. واہ، یہ تو نسخہ ہو گیا بڑا زبردست اور بڑے تیقن کے ساتھ آپ نے فرمایا. یقین کے ساتھ، یقین ہوگا تو کام ہوگا. اصل میں دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نا وہ فرمان ہے نا کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بارے میں. جی تو آپ دیکھیں کہ ذرا کہ 1000 کا عدد ایسا ہے کہ یہ ذرا کہ کثرت میں شمار ہوتا ہے. بالکل. ورنہ تو بات 50 بھی ہے، صبح 50 شام 50، صبح 200 شام 200 300 500 صبح 500 شام 500، تو 1000 پر جو نا سب کا اتفاق ہے. واہ، یہ کثیر میں آ جاتا ہے اور یہ بڑا پیارا نسخہ ناظرین آج آپ کو مل گیا ہے، ہم سب کو مل گیا ہے. اور یہ اصل مجرب عمل ہے. آیا اسلامی بھائی کا فون، رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آزمائش آ گئی، ہمارا کورونا پوزیٹیو آ گیا، کیا کریں. اچھا یہ بتائیں ان کے والد کو تھا، تو میں نے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ 1000 بار درود پاک پڑھیں. اچھا 3 دن تک پڑھیں، پھر دیکھیں. صحیح، الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا، کرونا صحیح ہو گیا الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو دیکھیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں. واہ، تو یہ ظاہر ہے کہ کرونا اور یہ سارے ظاہر ہے کہ دنیاوی معاملات ہیں، یہ بھی مسائل اور اخروی معاملات تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے زیادہ صحیح وہ تو زیادہ ہے نا. صحیح، بہت بڑی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. اچھا سبحان اللہ. نور یعنی روشنی. روشنی صحیح، قیامت اندھیرا کے نہیں اندھیرے چھٹ جائیں گے قیامت کے انشاءاللہ. اندھیرے سے بچت ہوگی. تو اور بھی ظاہر ہے کہ درود پاک کے جو ہے وہ اخروی حوالے سے بہت فوائد ہیں. اور یہ بھی غالباً ہے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا تو قبر کی مٹی اس کا جسم نہیں کھائے گی. سبحان اللہ. یہ کثرت میں 1000 والا تو امید ہے کہ شامل ہو ہی جائے گا امید ہے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے امید ہے. تو یہ ایک بات تو میرے ذہن میں یہ آئی. سب سے پہلے تو ناظرین یہ ارادہ اب کر لیں، کم از کم 3 دن تک تو لازمی کم از کم 1000 درود پاک پڑھ لیں. چلے میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ، آپ بھی جس کی بند پڑے وہ نیت کرے. حضور درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ جو آسان ہو، صلی اللہ علیہ محمد، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی درود پاک ہی ہے. ٹھیک، صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ علیہ اور کسی کو کنوینئنٹ ہو کوئی اور تو وہ بھی وہی پڑھ پڑھ سکتا سکتے ہے. ہیں. درود رضویہ بھی ہے. لیکن درود پاک پڑھنے میں آپ کی تلفظ صحیح ہونے چاہیے، اس کا بالکل خیال. خارج جو ہے نا وہ درست ہونی چاہیے. جب 1000 کا عدد آپ نے فرمایا، 1000 پڑھنے ہیں، اب وہ جلدی میں پھر ہم کریں گے، وہ صلی اللہ کی جگہ صلی، بالکل الفاظ بدل جاتے ہیں. تو اگر 1000 کے بجائے 100 صحیح پڑھ لیں، اگر کسی کو 100 صحیح پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے تو وہ کم پڑھ لے لیکن صحیح پڑھے. آپ کچھ فرمائیں گے اس پر؟ ہاں بالکل، کہ پتہ وہ 1000 کے چکر میں صحیح نہیں پڑھ رہا. ہاں بالکل، میں نے نوٹ 100 کیا بھی نہ پڑھے، 10 پڑھے 10 پڑھے مگر درست ہو. درست پڑھے. کہ بعض وظائف میں جب تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کو صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ کھا رہے ہوتے ہیں الفاظ. بالکل. امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ امیر سنت کے پاس ایک آئے تھے ایک صاحب، انہوں نے کہا کہ میری زبان پر جو نا وہ چھالے وغیرہ ہو رہے ہیں. اچھا. تو میں جو ہے یہ دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہوں. آپ نے کچھ ان کی سنی، یہ مخارج جو درست نہیں ہے. اوہ، تو ہو سکتا ہے کہ
یہ غلط پڑھنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مسائل ہوں. خیر پھر انہوں نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہو گیا. صحیح, یعنی بندہ سیکھ کے کرے جو بھی کام کرنا ہے. اب دیکھیں گاڑی بھی اگر آپ چلاتے ہیں تو ادھر سیکھ کے ہی چلاتے نا, بالکل, اور یہ سیکھ کے ہی چلانا چاہیے. صحیح, گاڑی ظاہر ہے کہ اس میں جان کا بھی خطرہ ہے, اور بھی کئی چیزیں آپ سیکھ کے ہی کرتے ہیں. کبھی وہ کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے بغیر سیکھے, بغیر مشورہ کیے کسی سے. تو دنیاوی معاملات میں جو نا ہم ہر چیز جو نا وہ سیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں. کہیں رقم لگانی ہے, کوئی کاروبار نیا شروع کرنا ہے تو کتنے مشورے کرتے ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ نفع کا ریشو زیادہ ہے یا نقصان کا ریشو زیادہ ہے. تو جب نقصان کا ریشو 10% یا 20% رہ جاتا ہے تب ہم اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں. صحیح فرما. کہاں گاڑی چلانا, کہاں درود شریف پڑھنا, کہاں کی مثال کہاں نہیں ہے. دیکھیے گاڑی چلانا اور یہ جو ہے نا یہ معاملہ تو ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی ہے, دنیاوی تکلیفیں. مگر گاڑی میں تو یہ عرض کر دوں کہ گاڑی میں اپنا نقصان نہیں, سامنے والے کو مار سکتے ہیں, تو یہ اور خطرناک ہو جائے گا, بوال ہو جائے گا. اور ظاہر درود شریف اب بغیر مخارج کے پڑھیں. قرآن کی تلاوت ہو گئی اور وظائف, قرآن پاک کی تلاوت تو ظاہر ہے کہ جو غلط پڑھتا ہے تو ناجائز ہے, گناہ ہے, اس کے لیے پڑھنا ہی نہ جائے. ایک صاحب کا پتہ چلا وہ رمضان شریف میں 3 دن میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں, 3 دن میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں, غیر حافظ. تو جب کچھ سننے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ بیچارہ ایک کر لیتا نا اچھی طرح تو وہ بہتر ہوتا. اس نے رمضان میں 10 قرآن شریف تو ختم کر لیے, لیکن ایسے تھے کہ مبالغہ کروں تو ایک رکوع بھی شاید صحیح نہیں پڑھا ہوگا, مبالغہ کر رہا ہوں. ایسا پڑھنے والے کا بس وہ ایک تعداد اس کے نظر میں تھی کہ 10 قرآن 2 قرآن پڑھنا ہو, 10 قرآن پڑھ کے دکھاؤں گا. لیکن وہ بیچارہ جو ہے وہ اب اس کو تھا ہی نہیں سینس کہ صحیح پڑھنا کیا ہوتا ہے, وہ بھاگا بھاگی میں تھا وہ. اب بس اصل میں یہی ہے کہ کئی لوگوں کو ظاہر ہے کہ پتہ بھی نہیں ہے, مسائل بھی نہیں پتہ. یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اقرأ القرآن بلحون العرب, کہ قرآن جو ہے وہ عربی لب و لہجے میں پڑھو. تو دے رہے درست ہے, مرنے سے پہلے ہوش آ گیا, پتہ چل گیا, اب صحیح کر لیں, اب صحیح کر لیں. قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں, نہ چھوڑے نہیں, صحیح ہے, چھوڑیں نہیں. شادی کرنا نہیں چھوڑتے نا, جی جی, کہ ہمارے جو شادیاں ہوتی ہیں نا بعض علاقوں میں تو اس میں گلیاں وغیرہ بند کی جاتی ہیں اور کھانا جو ہے نا وہ گلیوں میں بنتا ہے. جی جی. تو اب ان کو اگر ہم کہیں گے تو یہ شادی بند نہیں کریں گے, تو یہی بند کریں گے نا, گلیاں بند کرنا ہے, روڈ خراب کرنا ہے, یہ بند کرنا ہے, بالکل, کہ سڑکوں کو نقصان نہ ہو, کیونکہ اس کے وقفی معاملات ہیں. اچھے کام کو نہیں چھوڑے, اچھا کام نہیں اس کو چھوڑنا صحیح چاہیے. طریقے سے ادا کریں. بالکل, ناک پہ اگر مکھی بیٹھے گی تو ہم ناک کو نہیں ہٹائیں گے, ناک نہیں مکھی کو کاٹیں گے. ہٹائیں گے. اچھا, مجرب عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ابھی فرمایا مجرب عمل ہے. مجرب یہ کہ جو تجربہ جس کا ہو چکا ہو, جیسے جب لاک ڈاؤن جو شروع ہوا تھا نا, جی, کورونا, تو خوف تو سر ٹھیک ٹھاک تھا. اچھا, تو واقعی میرے یہ نوٹ کیا کہ درود پاک کی برکت سے جو سکون آ جاتا. الحمدللہ, یہ تجربہ شدہ ہو گیا. تو یہ مجرب کا مطلب بھی پتہ چلا, کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ مجرب عمل, مجرب کا مطلب جس پر سے لکھنے والے یا تجربہ جو ہیں وہ تجربہ کر چکے ہوں, تجربہ کر فائدے چکے ہوں, دیکھ چکے ہوں. وہ اس کے فوائد دیکھ چکے ہوں یا وہ عمل کر چکے ہوں اور ان کو فائدہ حاصل ہوا ہو. صحیح, الحمدللہ. تو اب درود پاک کی برکتیں بھی سنی ہیں, آئیے درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور کچھ مزید کلام بھی انشاءاللہ سنتے ہیں. عاشورے کے نسبت سے 100 درود پاک انشاءاللہ ہو گیا نا, نیت بھی کر لیے 1000 کی, 100 کی کر لیں اور مل کے پڑھیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو.
اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو غم روزگار ہے نا، یعنی یہ معاملہ جو اس کا کانٹا اب ایسا کھینچ لے کہ میرے جگر کو اس کی خبر ہی نہ ہو، کیونکہ کانٹا اگر بعض اوقات کھینچتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا، تو یہ ایسا کھینچ لے کہ پتہ ہی نہ چلے. تو واقعی کہ اگر یہ پریشانی اگر ہماری دور ہو جائے، ہمیں قناعت نصیب ہو جائے، توکل نصیب ہو جائے، تو یہ ہمارے جو یہ معاملات حل ہو جائیں. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا، میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے جگر کو خبر نہ ہو. اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایسا گمان ان کی بلا میں خدا ہمیں، ایسا گمان ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے بھی سر میں پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے بھی سر میں پیدر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری پیاری نعتیں بھی سن رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں بھی سن رہے ہیں. غم روزگار کے بارے میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا، اس کا کانٹا نکل آئے اور یہ روزگار کے لیے جو غم ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور کوئی اور غم مل جائے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ غم روزگار کیا ہوتا ہے اور کون سا غم اچھا ہے جس کو مانگنا چاہیے. غم تو غم ہوتا ہے، غم کون مانگتا ہے؟ یہ 2-3 سوال ہو گئے. اب دیکھیے اس میں
ایک تو یہ کہ ایک شخص کا گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھاتا پیتا سب کچھ ہے، بچوں کے ہے نا کہ وہ بنی آدم کو اگر سونے کی ایک وادی بھی دے دی جائے تب بھی وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے ایک اور مل جائے. تو یہ بھی چونکہ یہ اپنے سے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے ایک زندگی گزارنے کے لیے، اس کے باوجود یہ اپنے سے جو بڑوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس ایک کار ہے تو اس کے بعد 2 کاریں ہیں، تو میرے پاس بھی 2 کاریں ہیں، ایک تو یہ بھی غم ہے نا اس کو. ایک یہ ہے کہ بیچارہ وہ کار بھی نہیں ہے، نہ سواری، نہ کچھ بھی نہیں، پیدل ہے، گزارا اس کا بھی ہو رہا ہے، غم تو اس کو بھی ہے، اور واقع ہے یہ تکلیف میں. تو یہاں جو مجھے لگتا ہے سیدھے اعلیٰ حضرت کا یہ شاید کوئی بھی غم نہ رہے، کوئی بھی غم نہ رہے روزگار کا، بس بندہ جو ہے نا وہ توکل پہ ایسا رہے اور قناعت اختیار کر لے اور بس توکل پہ رہے. اور اگر غم ملے تو بس اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ملے. جب یہ غم مل گیا تو پھر کیا ضرورت ہے. اس غم کا کیا مطلب ہے؟ ان کا غم کیا ہوتا ہے؟ نبی کا غم کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہ آسان کو اگر آپ ان کے غم سے مراد رہے، ان کی یاد میں تڑپتا رہے، ان کی یاد میں مچلتا رہے، تمنا اس کی رہے کہ بس میں خواب میں جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروں، واہ، بس میں آنکھیں بند کروں تو میرے سامنے جلوہ آ جائے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. اب چونکہ جب اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہوگا، محبت ہوگی، جب یہ غم ملے گا تو آٹومیٹکلی وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ان کے طریقہ کار کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا، ان کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرے گا، انہوں نے جو کام کی وہ کام کرنے کی وہ کوشش کرے گا، انہوں نے جس طرح اپنی زندگی گزاری وہ اسی طرح جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. تو جب غم مل گیا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بیڑا پار ہے. صحیح. دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی عافیت ہے، دونوں جہاں بچت ہے. وہ امیر علیہ سنت کا شعر ہے نا، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار. یہ وہ تمنا ہے کہ جو بزرگوں نے بھی اپنے اپنے انداز سے اس کی دعائیں کی اور التجائیں کی کہ بس ہمیں عشق ملے تو نبی کا ملے، محبت ملے تو نبی کی ملے، اور زندگی ان کی محبت میں گزرے. یہی آسان انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بندے کے ذہن میں اپنے آقا کی محبت ہوتی ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہوتا ہے، تو پھر ان کے طریقے پہ بھی چلتا ہے بندہ، اور پھر اسی میں جب وہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو عشق، اور عشق کا بھی اگلا اسٹیپ اسے غم کہا گیا ہے کہ بس بندہ پھر جو ہے وہ محبوب کے سوا اس کو کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی. اور دیکھیں تو اللہ والوں کا یہ انداز رہا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہما کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شبیہ مصطفیٰ بنایا تھا. اور اس میں علماء اکرام نے یہ بات بھی داخل فرمائی ہے کہ ان حضرات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اتنی تھی کہ وہ محبت بھی بعض اوقات بندے کا جو ظاہر ہے وہ بھی بدل دیتی ہے. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا جو ظاہر ہے وہ بھی اس سے ملنے لگتا ہے. بالکل بعض اوقات شکل بھی ملنے لگتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے مورخین نے اور سیرت نگاروں نے کہ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی میں، تو دور سے دیکھنے والوں کو فرق نہیں محسوس ہوتا تھا مبارک چہروں میں کہ کون ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی چہرے کی مماثلت اور مشابہت ہونے لگی تھی جو کہ محبت کی ایک نشانی ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسی مشابہت بھی عطا فرماتا ہے. اور پھر حضرت امام حسن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا، کون سا شعر ہے حسنین بھائی؟ مدنی کسوٹی آپ سے بتائیے، نعت خان ہمارے، وہ کون سا شعر ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. یہ حسن سبتین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن سے لیا گیا، جیسا کہ کوئی عطر ہو کہ وہ ان کو مل گیا ہے. سبحان اللہ. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں،
رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، یعنی کہ جس طرح ان دو کو آپ نے اپنا پھول کہا ہے، رضا کو ان کے صدقے میں خوشحال اور مسکراتا ہوا رکھیے گا، وہ بھی حشر میں۔ بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ مثالیں بھی کیسی کیسی ذہن میں آتی تھی۔ اب وہ خنداں یعنی مسکراتا ہوا، اس کی مثال کے لیے حسنین آگے ذہن میں، حسنین کریمین کی مثال دینی تھی تو خط توام ذہن میں آ گیا۔ یہ بھی کمال کی ذہانت تھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے نبی سے محبت تھی نا، محبت، واہ، تو جب جس سے محبت ہوتی ہے تو ان کے رفقا سے، ان کی آل سے، ان کے اصحاب سے، سب سے محبت ہوتی ہے، یہ کامل محبت۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اللہ پھر پاک ایسی مثالیں ذہن میں گئی، ایسی چیزیں ذہن میں گئی، ذہانت کی علامت بھی نا، عطائے مصطفی ہے یہ، عطائے مصطفی، عطائے حسنین ہے یہ، عطائے صدیقی ہے، عطائے فاروقی ہے، عطائے عثمانی ہے، عطائے علوی ہے۔ یہ ان بزرگوں کی نسبت کی برکتیں ہیں کہ وہ ذہن جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک باتیں جو اچھی اچھی ہوتی ہیں، اچھی مثالیں ہوتی ہیں، وہ آ جاتی ہیں۔ اور وہ 4 چیزیں اعلیٰ حضرت کو سکھائی تھیں آپ کے والد گرامی نے، کہ یہ سیکھ لیجئے: ضرب، جمع، تقسیم، تفریق۔ بقیہ جو ہے وہ بارگاہ مصطفی سے آپ کو خود ہی عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک بڑی پیاری تربیت کا انداز ہے کہ انشاءاللہ آپ ان کے عشق میں جئیں گے تو وہ پھر خود ہی علوم کا سمندر عطا کر دیں گے۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرم سے کیسا نوازا انہیں۔ ایک تو یہ مصیبت ہے جو دنیا کی ہیں، ان کے مقابلے میں جو آخرت کی مصیبتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آخرت کی مصیبتیں، قبر سے نکلنے کے بعد سوال جواب کے سلسلے، اعمال کا تولا جانا، میزان عمل، پل صراط سے گزرنا، بندے کو وہ مصیبتیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن کی مصیبتوں سے بچنے کی تدبیر بھی اختیار کرتے ہوئے، تدبیر اس کی کیا ہے یہ بھی جانشین سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اعمال کریں۔ آج ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو پتہ چلا ہو کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں یہاں پر یہ مسائل ہیں، یہ نشیبی علاقہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے۔ کئیوں نے پلاننگ بھی کی ہوگی کہ اب جب حالات صحیح ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے، یہ بنا لیں گے، یوں کر لیں گے، بند اچھے کر لیں گے، اور اپنے گھروں کو اونچا کرنے کے حوالے سے، سڑکوں کو درست کرنے کے حوالے سے بھی پلاننگز ہوتی ہیں۔ بڑی سطح پر بڑی پلاننگز ہوتی ہیں، جو حکام وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنی پلاننگز کرتے ہیں اور سوچتے ہوں گے۔ تو ہم جو انڈیویجلی آخرت کی مصیبتیں ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا تیاری کریں، اور ان بڑی بڑی مصیبتوں کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں کہ وہ کیا کیا ہیں جن کو شاید ہم میں سے اکثر نے بھلایا ہوا ہے اور ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا، فرمایا کہ مکانات کے حوالے سے تدبیر وغیرہ، یہ ہمیں جو ہے نا یہ بھی کرنی چاہیے، ہمیں تدبیر کا حکم ہے، بالکل یہ بھی کریں ہمیں گے جو ہے نا آگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے، تو یہ بالکل کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ اور تدبیر ہم ایسی کریں کہ ہمارے پڑوسی کو نقصان نہ ہو، ہمارے اطراف والوں کو نقصان نہ ہو۔ پتہ چلے کہ ہم جو ہے نا اپنی زمین سے پانی نکالنے کے لیے دوسرے کی زمین فصل اسے ساری خراب کر دیں، تو ایسی تدبیر یہ غلط ہوگی۔ اب رہا آخرت، تو جو کہ اٹل ہے، آنی ہی آنی ہے، اور آخرت کی تدبیر کے بارے میں تو پہلے تو ہمیں ذرا کہ یہ دہرائی کرنی چاہیے، اس حوالے سے بیانات سننے چاہیے، اس حوالے سے مطالعہ کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہمیں جو ہے نا وہ بار بار دیکھنا چاہیے کہ آخرت کے کیا کیا معاملات ہیں، کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ابھی سورج ہم سے کتنا دور ہوتا ہے؟ کروڑ سال، کتنا دور ہے، اور اس وقت جو ہے صرف 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس وقت زمین پتھریلی ہے جبکہ اس وقت زمین تانبے کی ہوگی۔ اچھا، ہر ایک جو ہے وہ اپنے گناہوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ پسینے میں مبتلا ہوگا، اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، تو کسی کے رانوں تک، تو کسی کے ناف تک، تو کوئی اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا اپنے ہی پسینے میں۔ اب اب یہاں دیکھ لیں، یہ جو پانی ہے، بارش کا پانی، اس میں ہماری کیا حالت ہوئی؟ واقعی تو اب جو شخص اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، کہ ایک بندہ ادھر حشاش بشاش ہے، دوسرا ادھر جو ہے نا وہ پسینے میں مبتلا ڈبکیاں لگا رہا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو ہر ایک جو ہے وہ
बकदर अपने जो भी गुनाह के मुताबिक जो है ना पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। और फिर जाहिर है कि वो जो वक्त होगा कि सब जो है वो तलाशेंगे कि आज जो ना हम किसके पास जाएं, कि कोई तो हो जो हमें इस हालत से जो ना हमें नजात दिलाए। अब जो अच्छा चूंकि जमीन जो ना बिल्कुल हमवार होगी, मैदान माशर ये बिल्कुल हमवार जमीन होगी, यानी बिल्कुल जो है वो सपाट कहिए, स्ट्रेट कहिए। आप बिल्कुल स्ट्रेट या सपाटी जो भी यानी बिल्कुल सीधी होगी। अच्छा। यानी गालिबन ये है कि एक तरफ अगर राय का दाना रखो ना, दूसरी तरफ से वो भी नजर आ जाएगा, इतनी सीधी होगी। ओहो, अच्छा। और वहां जो ना ये मैदान माशर कायम होगा, जो वहां हर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक को अपनी पड़ी हुई होगी। बाप बेटी से दूर भाग रहा होगा, माँ बेटे से जन छोड़ा रही होगी, शोहर बीवी से दूर भाग रहा होगा, बीवी शोहर से दूर भाग रही होगी, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। तो अब ज़ाहिर है कि ऐसा जब वक्त आना है तो हमें चाहिए कि उसके लिए जो हम अच्छी तदबीर करें, क्योंकि दुनिया ये दारुल अमल है, ये जो ना बीज बोने की जगह है। हम यहाँ जो बोएंगे वहां हम काटेंगे फसल। यहाँ अगर अच्छा बोएंगे तो वहां अच्छा काटेंगे, यहाँ अगर किसी ने बुरा बोया तो बुरा काटेगा, यहाँ जिसने गलत किया तो फिर उसको पता चलेगा वहां। तो तदबीर यहाँ यही है कि हम यहाँ रहते हुए अच्छे काम करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, यहीं रहते हुए जो है वो नेक आमाल हमें करने, यानी ये नहीं कि बाद में कर लें, चूंकि पता तो है नहीं ना कब जाना है दुनिया से। बाज लोगों का ज़हन होता है कि हम जो है ना माज़अल्लाह भी गुनाह कर लें और फिर जो है ना वो जब बूढ़े होंगे तब तौबा कर लेंगे, तब नेक काम कर लेंगे। तो आपको क्या पता मौत का वक्त मुकर्रर है, मगर हमें नहीं पता। तो हमारे लिए ज़ाहिर है कि ये वक्त अनजान है, बिल्कुल हमें पता ही नहीं है मौत आनी है, ये नहीं पता कहाँ आनी है, किस वक्त आनी है और कैसे आनी है। तो ज़ाहिर है कि हम यहीं रहते हुए हम अच्छे काम करें, अल्लाह ताला की खूब से खूब इबादत करें, फ़राइज़ के साथ साथ जो है ना वो नवाफिल भी अदा करें, सुन्नतें अदा करें, और यहीं रहते हुए जो ना हम यही अच्छी तदबीर है आखिरत के लिए, आखिरत की तैयारी करें। अब भी अगर हम ना तैयार हों और ना इसके लिए कोशिश करें तो ये भी कुछ ना कुछ इशारे होते हैं ना, कुछ अलामतें भी तो बाज़ औक़ात इनको कहा जाता है कि इस तरह से बारिशों का सिलसिला, बिजलियों का कड़कना, बिल्कुल। और अल्लाह वाले इन चीजों से घबरा जाते थे, डर जाते थे, हालांकि वो नेक हजरात थे। डरना हम जैसों को चाहिए, बिल्कुल। तो हमारी कैफियत शायद इसमें जो सेफ साइड पर होते हैं वो इसको भरपूर इंजॉय भी कर रहे होते हैं, और एक खौफ का उनसर कम आता है उन पर जो तकलीफ में नहीं होते। तो मौत जो है वो पता नहीं कब आ जाए और कब वो आखिरत की मुसीबतें ये शुरू हो जाएं। इससे पहले आपने दुरुस्त फरमाया कि हम अच्छी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम को देखना जब बिजली कड़कती थी तो जो बेचैन हो जाएगा, हाँ, जो दुआ फरमाते और जो दुआ करते, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। उन्हीं का हिस्सा था ये खौफ खुदा। अल्लाह हमें अपना खौफ नसीब। आमीन। कुछ कॉल्स लेते हैं नाजरीन की, कॉल दीजिए। मेरा नाम अमान अत्तारी है। प्यारे जानशीन अत्तार, मैं आज आपको ये कलाम सुनाऊंगा। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह, आपको नात सुनाना चाह रहे थे। हाँ, ये इन्होंने सुनाई माशाअल्लाह, कलाम सुनाया। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए कुछ अशार मनक़बत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह सिलसिले को आगे बढ़ा देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसको धोखे से कूफे
کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے۔ دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا سبت خیر الانام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام، سلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین رضی اللہ۔ میرا نام سبحان اتاری ہے، پیارے جانشین اتار اس شعر کی وضاحت ارشاد فرما دیجئے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان،
یعنی قرآن کریم میں جو اہل بیت اطہار کے تعلق سے جو ارشاد آیا ہے آیت کریمہ رجس، جی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا یہ حصہ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر خرابی سے، گندگی سے پاک رکھے، دور رکھے، اور وہ تمہیں ستھرا فرما دے۔ آیت تطہیر اسے کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ شعر میں اسی آیت کی طرف اشارہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ سنائیے، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ جی کال دیں۔ آج آپ کو یہ کلام سناؤں گا، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جزاک اللہ خیرا۔ آمین بھائیا کو، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ ہم سب پر ان شہدائے کربلا، سیران کربلا کا فیضان جاری ہو جائے۔ اور ابھی یہ جب یہ کلام پڑھا، یہ بھی بچے نے جو بھی شعر پڑھا، تو مجھے وہ رات کا تصور ہو رہا تھا کہ خیموں میں پردہ نشین خواتین، بچے، جوان، خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اگر میں بھول نہیں کر رہا اشفاق بھائی، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہ رات ہے جس رات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زیارت ہوئی تھی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کی دعا کی تھی، یا اللہ حسین کو صبر عطا فرما۔ تو یہ یوں دیکھا جائے تو یہ 61 سن ہجری کا جو واقعہ ہوا، اور اس میں آج ہم اس واقعے کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ وہ رات تھی کہ جس رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زیارت ہوتی، یعنی نانا نے اپنے نواسے کو جس طرح تسلی دی اور جو دعاؤں سے مطلب ایک ہمت دلانی ہوتی ہے، بڑی آزمائش والی وہ رات تھی کہ اگلے دن جو کچھ ہونا تھا وہ ہونا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام تر کیفیاتوں کو جان چکے تھے، بتا بھی چکے تھے نا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لا کر کے ان قریب جو ہے وہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس میں ہمیں اپنی آزمائشوں پر صبر کرنے کا ایک پیغام
بھی ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کوئی کلام سنائیے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، اسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، اسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا، کہیں گے یار نبی اذهبوا إلى غیری، کہیں گے یار نبی اذهبوا إلى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا
کلا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. کربلا کے جانثاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام یا حسین ابن علی مشکل کشا یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جانثاروں کو سلام آپ کے سب جانثاروں کو سلام کربلا تیری بہاروں کو سلام کربلا تیری بہاروں کو سلام جانی ساری کے نظاروں کو سلام جانی ساری کے نظاروں کو سلام ہو گئے قربان محمد اور سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام جو حسینی قافلے میں تھے شریک جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتا ہے عطار ساروں کو سلام کہتا ہے عطار ساروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بخشش فرما. یا رب کریم ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. ہماری مغفرت فرما. یا رب کریم
ہم پر اپنا لطف و کرم فرما، پریشانیاں، قرضے، گھریلو ناچاکیاں، بیماریاں، سب پر رحمت کی نظر فرما، اللہ آسانیاں کر دے یا رب کریم۔ ہمارے گھروں پر رحمت کی نظر فرما، ہماری آل اولاد پر رحمت کی نظر فرما، کاروبار پر رحمت کی نظر فرما، بیجا مقدمات میں جو گرفتار ہیں اللہ، امام حسین کا واسطہ، اسیران کربلا کا واسطہ، بیجا مقدموں میں جو گرفتار ہے اللہ ان کو رہائی عطا فرما دے، جو جادو ٹونے آصف کا شکار ہے اللہ، شہیدان کربلا کے صدقے میں رب کریم ان پر بھی لطف و کرم فرما یا رب کریم۔ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے یا رب کریم۔ حضرت امام علی اکبر کا واسطہ جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا دے یا رب کریم، جن کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں محبتوں میں بدل دے یا اللہ، بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے یا رب کریم۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو شہیدان کربلا کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، خلفائے راشدین کے صدقے میں، ہر صحابی کے صدقے میں، ہر ولی کے صدقے میں قبول فرما لے یا اللہ۔ تمام انبیاء کرام کا واسطہ یا رب کریم ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ من دے شمع